کہ جب تمہاری جان پہ کچھ بن پڑے تو صدقہ دے کر کے جان بچا لو. جان پر کبھی کوئی بیماری آ گئی تو کیا فرمایا گیا؟ صدقہ دے دو، اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹالتا ہے. جب تمہاری جان پہ کچھ بن پڑے تو صدقہ دے کر جان بچا لو، اور جب دین پہ کچھ بات آئے تو جان دے کر دین بچا لو. جب دین پہ بات آئے تو پھر صدقہ دے کر کے نہیں، اپنی جان دے کر کے دین کو بچا لو، وہ اہم ہے. اسی لیے فاضل بریلوی امام اہل سنت فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، حفظ جان جو جان فروز غرر کی ہے. مطلب جانتے ہو آپ؟ اعلیٰ حضرت کا شعر سنو. جب ہجرت کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں تھے، واقعہ معلوم ہے، حضرت ابو بکر صدیق سارے سوراخوں کو بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک سوراخ پر پاؤں رکھے ہوئے تھے اور اس پر سانپ کاٹ رہا تھا، اور معمولی سانپ نہیں، زہریلا زہر چڑھ گیا تھا. آج بھی آپ پوچھ لینا، معلوم کر لینا، کسی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے آدمی صرف آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کے اندر مر جاتا ہے. صدیق اکبر کو جو سانپ کاٹا تھا وہ زہر ان کے سینے تک آ چکا تھا پیر سے چڑھتے ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد میں ان کا پیر ہٹانے کے بعد اپنا لعاب پاک لگایا، زہر تو ختم ہوا. یہ واقعہ تو معلوم ہے، واقعہ معلوم ہے. لیکن سنو، حضرت ابو بکر صدیق نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت میں، ناموس رسالت کی حفاظت میں کیا چیز دی؟ پاؤں نہیں، انگلی نہیں، بلکہ اپنی پوری جان داؤ پہ لگا دیا. یہ 5 فرض ہیں ہر مومن کے لیے، جس کا زندگی میں اس کو پالن کرنا بہت ضروری ہے. اس میں سب سے پہلا فرض ہے جان کی حفاظت. جان کی حفاظت، دین کی حفاظت، عزت کی حفاظت. 5 چیزیں جو شریعت میں فرمائی گئی ہیں، اس میں سب سے پہلا فرض آپ کی جان کی حفاظت ہے. جان ہے تو پھر سب کچھ ہے. جان کی حفاظت کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا فرض ہے، نماز کی حفاظت. ٹھیک ہے، نماز کی حفاظت. اور مولا علی شیر خدا اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے وقت، حضور پاک کے آرام فرمانے کے وقت کیا کیا تھا انہوں نے؟ سورج ڈوب گیا، ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. یہ بھی مشہور ہے. کیا حضرت علی جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے سورج سامنے سے جا رہا ہے، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور حضرت علی جگہ نہیں رہے، اٹھا نہیں رہے. عصر کی نماز قضا ہو گئی، روئے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اشارہ کیا سورج کو، واپس آ جا، جہاں پر رکا تھا وہیں پر آ جا، عصر کی نماز علی کی باقی ہے. عصر پڑھ لی. لیکن دونوں نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جان بچانے والا فرض تھا وہ قربان کیا، اور حضرت علی نے نماز کی حفاظت یہ فرض تھی وہ قربان کیا. کس کے لیے؟ حضور پاک کے لیے. اور پھر اعلیٰ حضرت کو سنو، اب ناموس رسالت کا مسئلہ پورا سمجھاتے ہیں. صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے. حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، سارے فرائض کی جان ہے جان کی حفاظت کرنا. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. یا رسول اللہ، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. 5 نمازوں میں نماز عصر کو نماز وسطیٰ کہا گیا، بیچ والی نماز. اس کی حفاظت کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. اس نماز کی زیادہ حفاظت کرنے کا حکم ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. دونوں نے، ایک نے جان وار دی اور ایک نے نماز وار دی. اب ہوا کہ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے اپنی محبتیں پیش کی ہیں تو وہاں پر کوئی چیز باقی نہیں رکھی جاتی، بھر بھر کے دیا جاتا ہے. بدلا ہی نہیں بلکہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں. یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. یہ تو ہم زندگی میں دیکھ رہے ہیں. ایک بار کیا حضور پاک کی عزت پر بات کرو، لوگ ٹک ٹک کر کے تمہارا چہرہ دیکھنے لگ جائیں.
یہ کس کی عطا ہے؟ حضور پاک کی عطا ہے. صدیق اکبر نے جان وار دی لیکن گئی نہیں جان. مولا علی نے نماز وار دی، ان کی بھی نماز گئی نہیں. ان کی جان بھی بچی ہے، ان کی نماز بھی بچی ہے، گیا کسی کا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو نے پھیر دی جان اور ان کی نماز. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی نماز پھیر دی اور ان کو ان کی جان پھیر دی. پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے، وہ تو کر چکے کرنی بشر کی ہے. اس پورے دو واقعے کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. فرع کا مطلب سمجھتے ہو؟ ایک اصل ہے، ایک فرع ہے. اصل مین برانچ اور فرع کا مطلب برانچ ہے. اصل کی جو شاخ ہوتی ہے اس کو فرع کہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جتنے فرض ہیں، نماز ہو، زکات ہو، حج ہو، جان کی حفاظت ہو، یہ سارے فرائض یہ فرع ہیں، برانچ ہیں، شاخ ہیں. کہنے کو تو شریعت میں یہ سب فرض ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ دو واقعے کے بعد تو پتا چلتا ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں نعرے لگائے، میرے نعرے مت لگایا کرو. بار بار میں اس کی تنبیہ کرتا ہوں، ہماری حیثیت نہیں ہے ہمارے نام کے، اور نہ ہی یہ استقبال، نہ ہی یہ سارے شان ہمارے لیے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بات ہو رہی ہے تو بات صرف حضور کی ہونی چاہیے. ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں. ہاں یہ چومنا، وہ چومنا، ادھر جھکنا، ادھر اٹھانا، یہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں. بات اگر بادشاہ کی ہو رہی ہے تو فقیروں کی کیا اس میں ہے؟ کوئی بات ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کا مشن تو دیکھو، اعلیٰ حضرت کبھی اپنے باپ داداؤں کے قصیدے نہیں پڑھے. ان کے باپ دادے کم نہیں تھے، وقت کے فہامہ علامہ سب کچھ تھے، لیکن جب قلم اٹھاتے تو یوں کہتے کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارینہ نہیں. ہمیشہ بارگاہ مصطفیٰ کی تعریف کیا ہے، اسی لیے مولا ان کی تعریف ہر زبان پر آج کرا رہا ہے. آپ بھی اسی طرح اسی ماحول کو باقی رکھو. نعرہ لگے تو میرے مصطفیٰ کا، ہاں لبیک کہا جائے، خوب کہا جائے، یہ تسبیح بھی ہے اور بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری بھی ہے. میرے عزیزو توجہ، جب کبھی کوئی کہتا ہے میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں گھر میں بیٹھا ہوں، لوگ آ رہے ہیں، ملنے والے آتے ہیں جاتے ہیں، سب باہر سے تم کہہ رہے ہو مفتی صاحب میں آ گیا ہوں، تھوڑا سا مل لو. آ گیا ہوں کبھی فون پہ، کبھی دروازے پہ. غیرت ہوگی 2 بار 3 بار تو آ تو جائیں گے، دروازہ کھول کے مل تو لیں گے. کب سے بیچارہ پکار رہا ہے مفتی صاحب میں یہاں ہوں، میں یہاں آیا ہوں. میرے عزیزو بلا تشبیہ و بلا تمثیل، لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ کے رسول میں آ گیا ہوں، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. کتنی مرتبہ پکارو گے؟ یہ دنیا والے تو دنیا والے، میرا رسول ایسا غیرت مند ہے، وہ ایک ہرن کے آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ ایک لکڑی کے رونے کو بھی گوارا نہیں کرتا. تم تو امتی ہو جس کے لیے میرے آقا رویا کرتے تھے. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے، یہ اپنے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کا ایک عظیم تحفہ ہے. جس دن نظر کرم ہوگی آقا صرف اتنا فرما دیں گے آ جا، کب سے تو پکار رہا. یہی تو ہمارا مشن ہے یا رسول اللہ. ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، بس ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. اللہ ہمیں اسی حال میں زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے.